بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں 3 بھائی رہا کرتے تھے۔ ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا جبکہ والدہ زندہ تھی۔ بڑے 2 بھائی بادشاہ کے دربار میں کام کرتے تھے جبکہ چھوٹا بھائی احمد دین گھر پر ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ احمد دین ماں کا بہت ہی فرما بردار بیٹا تھا۔ ماں اسے لاڑ سے ٹڈا کہہ کر بلاتی تھی۔ بھائیوں نے اسے کہا ہوا تھا کہ گھر پر والدے کی دیکھ بھال کرو اور ان کا خیال رکھو، ہم تمہارا سارا خرچ اٹھائیں گے۔ احمد دین اسی میں خوش رہا، نہ تعلیم حاصل کی اور نہ ہی کوئی ہنر سیکھا، لیکن والدہ کی خدمت کرتا رہا اور ان کی دعائیں لیتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں بھائیوں کی شادی ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ کے انتقال کے بعد احمد دین نے بھی شادی کر لی۔ احمد دین کی شادی کے ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ اس کے بھائیوں نے اس سے کہا کہ اب ہم تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کہا کہ تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ ہم تمہارا ساری عمر خرچہ اٹھائیں گے، اب ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ اب ہمارے بیوی بچے ہیں، ہم ان کا خرچہ اٹھائیں یا تمہارا، یا تمام عمر تمہیں ہی کھلاتے رہیں۔ بھائیوں کا جواب سن کر احمد دین بہت ہی دکھی ہوا اور گھر آ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کی بیوی نے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کی بیوی بہت ہی سلیقہ مند عورت تھی۔ اس نے میکے سے کچھ پیسے لیے اور اسے دیے اور کہا کہ بازار جائیں اور جا کر ایک سفید لباس اور ایک جوتا اور چھڑی لے کر آئیں۔ وہ بازار سے ساری چیزیں لے آیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب ایسا کریں، جہاں آپ کے دونوں بھائی کام کرتے ہیں وہاں جائیں اور جا کر اعتماد کے ساتھ بات کریں، یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ ان پڑھ ہیں، جو بھی بات کریں وہ ڈٹ کر کریں۔ جب وہ محل میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وزیر کے پاس پہلے سے ہی 2 لوگ نوکری کی تلاش میں آئے ہوئے تھے۔ وزیر نے کہا اگر تم تینوں نے مجھے سے جس نے اس بات کا جواب دے دیا کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے تو میں اسے نوکری پر رکھ لوں گا۔ پہلے شخص نے جواب دیا کہ آپ کی مٹھی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ وزیر نے نفی میں سر ہلایا اور اسے چلتا کیا۔ اس کے بعد دوسرے سے پوچھا کہ تم بتاؤ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بند مٹھی میں ہیرے کی انگوٹھی ہے۔ اس بار بھی وزیر نے نفی میں سر ہلایا اور اسے بھی چلتا کیا۔ اب پیچھے صرف احمد دین ہی بچا تھا۔ وزیر نے کہا کہ بھائی تم تو مجھ سے سیانے لگتے ہو، اب بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے؟ احمد دین نے ہلکی سی آواز میں کہا کہ اوئے ٹڈے، آج تو تم مٹھی میں آ گیا۔ وزیر نے مٹھی کھولی تو اس میں واقعی ہی ٹڈا تھا۔ اب احمد دین نے تو اپنے آپ کو کہا تھا کہ ٹڈے آج تو مٹھی میں پھنس گیا، یعنی آج تو جان مشکل میں پڑ گئی۔ لیکن وزیر نے کہا کہ یہ بندہ تو بہت عقل مند ہے، اس کو تو پتہ چل گیا کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا یہ بندہ تو بہت ہی عقل مند ہے۔ بادشاہ نے اسے 3000 دینار پر رکھ لیا۔ وہ گھر آیا اور بیوی کی ساری بات بتائی اور کہا کہ آج کا تو جگاڑ لگ گیا ہے اور اللہ نے مجھے بچا لیا۔ بیوی نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ آپ صبح کام پر جائیں اور جا کر اپنی جگہ پر خاموشی سے بیٹھ جائیں، کسی سے فالتو بات نہ کیجیے گا، اور اگر اللہ نے آپ کا نظام چلا دیا تو ایسے ہی چلنے دیں۔ چند دن گزرنے کے بعد بادشاہ کی بیٹی اور اس کے چند سہیلیاں چشمے پر گئی اور وہاں پر انہوں نے منہ دھویا اور پانی پیا۔ بادشاہ کی بیٹی کی ہیرے کی انگوٹھی وہاں گم ہو گئی۔ اب وہ وہاں ڈیوٹی پر مامور چند لوگوں میں احمد دین بھی موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بطخ نے وہ انگوٹھی کھا لی ہے۔ احمد دین نے بطخ کو کنکر مارا اور اس کی ٹانگ پر زور سے لگا۔ وہ لنگڑاتی ہوئی پانی میں چلی گئی اور باقی بطخوں کے ساتھ جا کر مل گئی۔ بادشاہ کی بیٹی جب سیر و تفریح سے فارغ ہوئی تو اس کو محسوس ہوا کہ انگوٹھی گم ہو گئی ہے۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ جو نیا عقل مند آدمی رکھا ہے اسے تو ذرا بلاؤ۔ وزیر نے اسے بلایا اور بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے کہا میری بیٹی کے ہیرے کی انگوٹھی گم ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس اس کا کوئی حل ہے؟ تو اس نے کہا جی حضور، میری ایک گزارش ہے کہ 100 بطخیں منگوائی جائیں۔ بادشاہ نے کہا کہ انگوٹھی کا بطخوں سے کیا تعلق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ بادشاہ سلامت، آپ حکم تو صادر فرمائیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا اور بطخیں لائی گئی۔ اس نے ان 100 بطخوں میں سے جو لنگڑا رہی تھی اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کر ذبح کرنے کا کہا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ جب اسے ذبح کیا گیا تو اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی مل گئی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، شاباش دی اور اس کی تنخواہ 3000 مزید بڑھا دی۔
احمد دین نے دل میں سوچا کہ دوسرا جگاڑ بھی لگ گیا۔ اس نے بیوی کو سارا ماجرا سنایا اور بتایا کہ تنخواہ بھی 2 گنا ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ اللہ نے نظام سیدھا کیا ہوا ہے تو آگے بھی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کا شاہی خزانہ 8 لوگوں نے مل کر چوری کر لیا۔ پورے ملک میں یہ بات پھیل گئی کہ شاہی خزانہ چوری ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا احمد دین کو بلاؤ اور اسے کہا کہ تمہارے پاس اس مسئلے کا کوئی حل ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، حل تو ہے لیکن مجھے 8 دن چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے اس کو 8 دن کا مہلت دی۔ وہ گھر آیا اور سوچنے لگا پہلے تو 2 دفعہ جگاڑ لگ گئے، اب اس دفعہ کیا کروں؟ 7 دن اسی طرح سوچتے سوچتے گزر گئے۔ رات کو وہ گھر پر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ کیا کروں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ کوئی راہ نجات مل جائے۔ اتنے میں وہ 8 چور جنہوں نے شاہی خزانہ چوری کیا ہوا تھا گفتگو کرنے لگے کہ بادشاہ نے جس شخص کو یہ ذمہ داری سونپی ہے وہ تو واقعی صاحب علم ہے۔ اس نے اگر ہمیں پکڑوا دیا تو ہماری تو دنیا نہ رہے گی اور نہ ہی آخرت، اور بادشاہ ہمیں عبرتناک سزا دے گا۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ عقل مند آدمی کے پاس چلتے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی حل ہو۔ وہ جیسے ہی احمد دین کے گھر پہنچے تو ایک چور کا جوتا ٹوٹ گیا اور وہ پیچھے رہ گیا۔ باقی 7 چور جیسے ہی دروازے کے پاس پہنچے تو اندر سے آواز آئی کہ 7 گزر گئے، ایک پیچھے رہ گیا۔ چوروں نے کہا اس کو تو واقعی ہی پتہ چل گیا ہے کہ ہم ہی 8 چور ہیں، کیونکہ 7 ہم یہاں پر ہیں اور 8واں پیچھے ہے۔ جو ہم سوچ رہے تھے وہ بات ٹھیک تھی، تو واقعی ہی بہت عقل مند آدمی ہے۔ انہوں نے کہا 8ویں کو جلدی سے بلاؤ اور اندر چل کر اس کی منت سماجت کرتے ہیں، ہمیں کسی طرح بچا لے۔ اب احمد دین تو دنوں کی بات کر رہا تھا کہ 7 دن گزر گئے، ایک رہ گیا۔ چوروں کو لگا یہ ہمیں کہہ رہا ہے۔ یہ 8 چور اس کے پاؤں میں آ کر گر گئے اور کہا کہ یہ خزانہ ہم نے چرایا ہے۔ احمد دین نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ چوروں نے کہا ہمیں کسی طرح بادشاہ کے غضب سے بچا لو، یہ خزانہ بھی تم رکھو۔ احمد دین نے کہا خزانے کو دفنا دو اور کہا کہ تم صبح بادشاہ کے دربار میں آ جانا اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا۔ اس نے ان کو کچھ اور بھی باتیں بتائی۔ اب صبح احمد دین بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، خزانہ مل گیا ہے لیکن اس کے لانے کے لیے مجھے 8 مزدوروں کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا جنہوں نے خزانہ چوری کیا وہ چور کہاں ہیں؟ احمد دین نے کہا بادشاہ سلامت، سونا تو حاصل کریں، چور تو بات کی بات ہے۔ بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا اور پھر وہی 8 چور مزدور کے روپ میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا کہ ہم مزدوری کریں گے اور خزانہ لے کر آئیں گے۔ احمد دین نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ان سب مزدوروں کو 200 دینار اجرت دینی ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ اب 8 چور احمد دین کے ساتھ گئے اور وہ خزانہ لے کر آ گئے، بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے مزدوروں کو اجرت بھی 2 گنا دی اور احمد دین کو پاس بلا کر شاباش دی اور کہا جتنا خزانہ لینا چاہو لے لو۔ اس نے جتنا چاہا لے لیا۔ اس نے گھر آ کر بیوی سے کہا کہ خاموشی کے ساتھ اب یہاں سے نکلنا چاہیے، یہ نہ ہو بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اور آج تک جو بھی کیا وہ جگاڑ پر ہی کیا اور الٹا سزا مل جائے گی۔ وہ راتوں رات وہاں سے نکلے۔ راستے میں ایک آدمی مل گیا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ احمد دین کے منہ سے نکل گیا کہ میں شہر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یہ بات فوراً بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ نے اس کے پیچھے فوجی بھیجے، وہ اسے پکڑ کر محل لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ تم تو میرے خاص آدمی ہو۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، سچ بات یہ ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، جتنی بار بھی آپ نے مجھے حکم دیا اللہ نے مجھے بچا لیا اور کوئی جگاڑ لگا کر کام چلتا رہا۔ بادشاہ نے کہا کوئی بات نہیں، تم نے سچ بتایا، تم نے مجھے شاہی خزانہ واپس کروا دیا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم اب کام کرو یا نہ کرو تمام عمر تمہیں تنخواہ ملے گی۔ اور پھر یوں احمد دین اور اس کی بیوی وہیں رہنے لگے۔ جزاک اللہ خیر۔